وآل الطيبين وصحبه المنتدبين أما بعد قد قال الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. عزیزان گرامی، توفیق الہی ہے اور نظر خاص سے امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف ہے کہ مجھے اس پروگرام میں شرکت کا موقع ملا اور آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار. اس پروگرام کا عنوان امام خمینی رضوان اللہ علیہ کی برسی ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان کی زندگی کا، ان کی جدوجہد کا، ان کی فکر کا مطالعہ جاری رکھنا چاہیے اور جو کامیابیاں انہوں نے حاصل کی، جو کامرانیاں انہوں نے سمیٹی، ان کو سمجھنا، اس راستے کو اپنانا، جس راستے جو راستہ انہوں نے ہمارے لیے روشن کیا اور اس راستے پر چل کر اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے ابتدائی دور میں لوگوں کو اسلام کی شناخت، اسلام کی پہچان، اسلام کے حقیقی چہرے کو جاننا، لوگوں کے درمیان میں یہ بات موجود تھی. صحیح انداز میں اسلام کو جاننا اور پہچاننا، اسلام کے تمام پہلوؤں کو سمجھنا، شناخت کرنا، یہ لوگوں کے اندر موجود نہیں تھا. روایتی انداز کا ایک تصور لوگوں میں اسلام کے بارے میں تھا، ایک ایسا اسلام جو صرف عبادات کی حد تک یا کچھ رسموں کی حد تک محدود تھا. لوگ اسلام کے بارے میں یہی کچھ سمجھتے ہیں. یہ امام خمینی کی خصوصیت تھی کہ انہوں نے اسلام کی صحیح تصویر اور تفسیر دنیا کے سامنے رکھی اور دنیا کو ایک جامع تصور اسلام کا، ایک جامع مفہوم اسلام کا، ایک وسیع تر پہچان اسلام کی مسلمانوں کے سامنے پیش کی. اور اس سے پہلے اگرچہ اسلامی فکر اور اسلامی معارف کے حوالے سے کوششیں موجود تھی، مسلمانوں کے اندر جدوجہد موجود تھی اسلام کو پہچاننے کے حوالے سے، اسلام کی شناخت کے حوالے سے اور اسلام کا صحیح چہرہ پیش کرنے کے حوالے سے، لیکن یہ امتیاز امام خمینی کو حاصل ہوا کہ انہوں نے اسلام کا ایک روشن وسیع تر چہرہ دنیا کے سامنے پیش کیا اور اس کو عملی میدان میں نافذ بھی کیا. دوسری جو کوششیں کی، دوسرے مکاتب پہ فکر کوششیں کرتے رہے، لیکن وہ عملی میدان میں کامیاب نہیں ہوئے. امام خمینی کی خصوصیت تھی کہ امام خمینی عملی میدان میں بھی کامیاب رہے. ایک جدوجہد کے ذریعہ، ایک انقلاب کے ذریعہ، ایک کوشش کے ذریعہ، اور وہ انقلاب بھی وہ تھا جو عوامی انقلاب تھا. کوئی مسلح جدوجہد نہیں، کوئی اسلحہ اٹھا کر کوششیں نہیں ہوئی، بلکہ خالصتاً عوام کی، عوام کو موبلائز کر کے، متحرک کر کے، ان کو راستہ بتا کر، ان کی رہنمائی کر کے، ان کے ذریعہ ایک انقلاب برپا کیا اور اس انقلاب کے ذریعہ ایک اسلام کا تصور، اسلام کے تصور کو عملی جامہ پہنایا. اسلام کے بارے میں جو پہلے
کس حد تک اسلام معدوم تھا۔ امام خمینی نے اسلام کے تصور کو اجاگر کیا، اسلام کے مفہوم کو واضح کیا کہ اسلام صرف عبادات کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام کے اندر سیاست بھی ہے، اسلام کے اندر معیشت بھی ہے، اسلام کے اندر معاشرت بھی ہے، اسلام کے اندر سسٹم بھی ہے، نظام بھی ہے، تعلیم کا نظام موجود ہے، دوسرے ایڈمنسٹریشن کا نظام موجود ہے۔ اسلام بہترین انتظامی ڈھانچہ ہمیں سکھاتا ہے، بتاتا ہے۔ اسلام کی روشنی میں ہم ایک بہترین ڈھانچہ انتظامی قائم کر سکتے ہیں، تعلیمی نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں، صحت کے نظام کو بہتر بنا سکتے ہیں، فقر اور جہالت کو دور کرنے کے وسائل کو ہم بہتر طریقے پہ استعمال کر سکتے ہیں اور نظام کو بہتر لا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ تصور ہم نے سیکھا تھا گزشتہ ادیان سے، جو ادیان ختم ہو گئے۔ پرانے دین جو پہلے موجود تھے، جو ان کے اندر تحریک ہوئی، تبدیلی ہوئی، ان کے چہرے مست ہوئے، ان کی تعلیمات مست ہوئی، ان کے اندر یہ تھا کہ دین جو ہے وہ انسان کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ جب آپ گرجے میں جائیں یا مسجد میں جائیں تو وہاں جا کر آپ عبادت کریں، گرجے میں جائیں تو اپنی رسم بجا لائیں، جب بازار میں جائیں گے تو پھر دین کی کوئی پابندی آپ پر عائد نہیں ہوتی۔ بازار میں مارکیٹ میں بیٹھ کر اگر جھوٹ بولیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ملاوٹ کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، بددیانتی کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ گزشتہ مشق ادیان کے طریقے میں، لیکن اسلام ایک ایسا دین ہے جو انسان کی انفرادی زندگی، انسان کی گھر کی زندگی، انسان کی بازار کی زندگی، انسان کی معاشرے کی زندگی، سوسائٹی کی زندگی کے لیے رہنما اصول فراہم کرتا ہے۔ اور امام خمینی نے اسی پر کام کیا اور نظام اسلام کا ایک ایسا مفہوم، ایک ایسا تصور، ایک ایسا ڈھانچہ، ایک ایسا عملی نمونہ دنیا کے سامنے واضح کیا کہ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ اتنا مضبوط نظام قائم کیا کہ سازشوں کے باوجود دنیا پوری استعماری قوت کے خلاف ہے اور سازشیں کر رہی ہیں۔ پورے اسلامی ممالک ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہا یہ جا رہا تھا کہ یہ اسلامی اتحاد کی کانفرنس ہو رہی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کی سربراہی اور صدارت کس نے کی؟ امریکہ کے صدر نے کی۔ اور اس کے جو ہے جو اس کا اعلامیہ شائع ہوگا، یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے، اس کے 4 نکات خاص کر ایران کے خلاف ہیں۔ میں اس کو ایران کے خلاف ہے، ظاہر ہے ایران کا اور ان کا باہمی تقابل ہے، لیکن یہ کہنا کہ یہ اسلامی اتحاد ہے، اس کی نفی کر دی خود انہوں نے امریکی صدر کو بلا کر، جو سرپرست ہے اسرائیل کا، وہ اسرائیل کو فلسطینیوں کو مار رہا ہے، وہ اسرائیل جو قدس کو جس کا جابرانہ اور آمرانہ قبضہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 40 کی حد 40 سے کے لگ بھگ ویٹو تھے جو امریکہ نے کیے اسرائیل کے خلاف۔ جب قراردادیں آتی رہیں تو 40 کے لگ بھگ قراردادیں تھیں جن کو امریکہ نے ویٹو کر کے ناکام بنایا، ورنہ سلامتی کونسل میں اس کے خلاف قراردادیں پاس ہو رہی۔ تو سرپرست ہے، واضح سی بات ہے، امریکہ کے بارے میں کوئی زیادہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لوگ بڑا جانتے ہیں اچھے طریقے پہ جو اس کا رویہ ہے، جس طریقے پہ اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں اس کے جو خیالات ہیں، جو اس کے رویے ہیں، اور خاص کر پاکستان کے بارے میں جو اس کا رویہ ہے، تو اس لحاظ سے اب جو سازشیں اس وقت اسلامی انقلاب کے خلاف ہو رہی ہیں یا ہوتی رہی، یہ مضبوط ڈھانچہ ہے اسلام کی بنیاد پر جو قائم ہوا، اس کی مضبوطی ہے جس کی وجہ سے جتنی بھی سازشیں ہیں وہ ناکام ہیں۔ اور یہی تصور ہم نے لیا امام خمینی
ہم نے جو یہاں قومی ڈھانچہ، قومی پلیٹ فارم، ملی جدوجہد وہ ہم نے جو آگے بڑھایا، جو ہمیں مفتی جعفر حسین اور علامہ شہید عارف حسین حسینی سے ورثے میں ملا تھا، جو پلیٹ فارم اور جو ملی جدوجہد، اس کو ہم نے حالات کے تناظر میں اس حد تک ہم نے آگے بڑھایا اور ہم مضبوط بنانے میں کامیاب ہوئے کہ جتنی بھی سازشیں ہوئی تشیع کے خلاف پاکستان کے اندر، سب کو ہم نے پاؤں تلے روندا، سب کو ہم نے ناکام بنایا۔ وقت نہیں ہے میں آپ کو تفصیل بتاؤں، میں کہہ چکا کئی دفعہ آپ کو متوجہ کر چکا کہ اس ملک کے اندر کتنے شریعت بل لائے گئے تشیع کو نیچا دکھانے کے لیے، کتنے ناموس صحابہ بل لائے گئے، کتنی ٹاسک فورسیں بنی عزاداری سید الشہداء کے خلاف، سب کو ہم نے اپنے انداز میں ناکام بنایا۔ ملک کے اعلیٰ ترین ادارہ سینٹ، اس تک ہم پہنچے، ان امام والوں کو ہم نے سینٹ تک پہنچایا آپ کی نمائندگی کے لیے۔ یہ معمولی کامیابی نہیں ہے، ہم پاکستان کی تقدیر کے فیصلوں تک ہم پہنچے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا 58 کا، جب گزشتہ دور تھا اسی مسلم لیگ حکومت کا، اور وہاں جب میٹنگ بلائی گئی، اتفاقاً ایک بات یاد آ گئی، میں تذکرہ کرتا ہوں۔ اس میٹنگ کے اندر وزیر اعظم کے علاوہ نواب اکبر بھٹی تھے، سردار عطا اللہ مینگل تھا، اجمل خٹک تھا، فضا جدیجو تھی، اور میں موجود۔ 5 لوگوں نے ایک فیصلہ کیا جو ملک کی تقدیر بنانے والا فیصلہ۔ اس کے بعد ساتھ والے کمرے میں پارلیمنٹیرین بیٹھے تھے، ان کے پاس جا کر فیصلہ سنایا گیا۔ دوسرے دن پارلیمنٹ کے اندر وہ فیصلہ پیش ہوا اور پاس ہوا۔ جب دیکھا کچھ قوتوں نے، کچھ لوگوں نے کہ ہم وہاں تک پہنچ گئے جہاں تک پاکستان کی تقدیر کے فیصلوں میں ہم براہ راست شریک ہیں، تو ہمارے خلاف سازشیں ہوئی۔ جانتے ہو 16 سال ہو گئے بدنام زمانہ لسٹوں میں ہمارا نام شائع کیا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنی حکمت عملی سے راستے نکالے اور تشیع کے مقام اور حیثیت کو نیچے نہیں کرنے دیا۔ ان کی کوشش تھی کہ تشیع کو دوسرے یا تیسرے درجے کا شہری بنائیں، ایسے بل لائیں جن بلوں کے ذریعہ تشیع کی حیثیت کم ہو، ایسا انداز اختیار کریں جس سے عزاداری سید الشہداء کی آزادی کا خاتمہ ہو۔ آپ نے دیکھا، ہم نے دوسری مرتبہ آ کر 7 شریف میں اعلان کیا کہ عزاداری کی جو رسمیں اس ملک کے اندر اور اس سید کے دربار پر اور ملک کے اندر جو عزاداری کی رسمیں منائی جاتی ہیں، اس میں ایک بھی ہم پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ قائد کے فرمان پر جان بھی قربان ہے، سید کے کامیاب نہیں ہونے دی، ہر سازش ناکام بنائی، عام لوگوں تک ہماری رسائی کر رہے تنظیمی ڈھانچے کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو بتائیں۔ ہمارا اپنا انداز ہے، جب انہوں نے سیاہ لسٹوں میں ہمارا نام دیا اور تشیع کو مقام کو کم کرنے کی کوشش کی، تو ہم نے دوسرا راستہ اپنایا، اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت ہم مین اسٹریم کے اندر موجود ہیں۔ اس کے باوجود کہ انہوں نے ہمارے خلاف ہمارے روڑے اٹکائے، راستہ بند کیا، لیکن ہم نے اپنا راستہ خود کھولا اور ہم مین اسٹریم میں موجود ہیں۔ ملک کی دینی جماعتوں کے عین مسجد میں ہم موجود ہیں۔ ہمارے خلاف دلیل مہم چلی، دلیل نعرے اور دلیل کموں پر کروڑوں اربوں روپیہ خرچ ہوا۔ میں یہاں پچھلے چند سال پہلے کہہ کے گیا تھا کہ اس سال اتنا پیسہ تشیع کے خلاف صرف ہوا کہ جتنا اردن کی حکومت کا بجٹ ہے۔ میں یہاں آپ کو بتا گیا تھا، یاد دلاتا ہوں آپ کو، اتنا سرمایہ صرف ہوا تشیع کے خلاف تاکہ تشیع کو ڈاؤن کیا جائے، اس کے مقام کو کم کیا جائے۔ ہم نے تشیع کے مقام کو اس انداز میں بلند کیا، اس انداز میں بلند کیا کہ آج 60 اسلامی ملکوں کے اندر اگر کوئی بین المسلمین اتحاد تنظیمی شکل میں موجود ہے تو پاکستان کے اندر ہے۔ میں داعی اتحاد نہیں ہوں، میں اتحاد کے بانیوں میں سے ہوں۔ کسی
کسی پرابلم کی وجہ سے نہیں، کسی مشکل کی وجہ سے نہیں، کسی کمزوری کی وجہ سے نہیں، میں اس ملک کا ایک طاقتور حصہ ہوں۔ طاقت اگر بے جا استعمال ہم نہیں کرتے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اپنی قوت اور طاقت ہو چکے ہیں، بلکہ اپنی قوت اور طاقت اور ہمارا اضافہ ہو چکا ہے۔ ہم اس ملک کا ایک طاقتور حصہ ہیں، لیکن طاقت کے لیے بھی دانائی اور حکمت چاہیے اس کے استعمال کے لیے۔ آج ہم مین اسٹریم کے اندر موجود ہیں، دینی جماعتوں کے اہم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں ہم، اور جو گالیاں بکنے والے ہیں، ہم مسجد صدارت پر بیٹھے ہیں، اور جو گالیاں بکنے والے ہیں وہ اس زندگی کے ڈھیر پہ کھڑے ہیں۔ آج ان تمام مسلمان مکاتب فکر کے ساتھ ہمارے رابطے ہیں، بلکہ آج ہم سر بلند اور سرفراز ہیں۔ آج اگر دو مسلکوں کے درمیان کہیں اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو اصلاح کے لیے انگلیاں ہماری طرف اٹھتی ہیں کہ یہ اصلاح کرا سکتے ہیں۔ اس انداز میں ہم نے تشیع کے خلاف سازشوں کو ناکام بنایا، اور میں کہہ چکا پہلے بھی اور کہتا رہتا ہوں کہ اب اگر ایک پرزہ اٹھا کے لے جاؤ سازش کا اور پاکستان کے پارلیمنٹ کے گرد گھوم کے کوئی سوراخ تلاش کرو یہاں سے یہ پرزہ اندر پھینک سکو تو آپ کو سوراخ بھی نہیں ملے گا۔ پارلیمنٹ آج آپ کے خلاف کوئی قرارداد پاس نہیں کر سکتی، اور اگر حق میں قرارداد کہیں پاس ہوتی ہے، جب دینی جماعتیں موجود تھی انہوں نے کہا کہ ہم قرارداد پاس کرتے ہیں آپ کے حق میں، میں نے کہا میں آپ کی قراردادوں کا محتاج نہیں، میں اس ملک کے اندر زندہ ہوں، موجود ہوں، اس ملک کا وارث مالک حصہ دار ہے اس ملک کے۔ ہمیں میں شکریہ ادا کرتا ہوں، لیکن ہم قراردادوں کے سہاروں پر زندہ رہنے والے نہیں ہیں۔ ہمیں یہاں رہنے کے لیے یا اپنی شناخت کو آگے بڑھانے کے لیے کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آپ یہ بھی بتاؤں کہ آپ جو فتوے لیے جا رہے ہیں یہ لوگوں کو کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے کے لیے، دہشت گردی انتظامی مسئلہ ہے، فتوے کا مسئلہ نہیں ہے۔ دہشت گردی کے خلاف مولویوں کو جمع کر کے فتویٰ لینا یہ لوگوں کو کا رخ موڑنا اور ان کی توجہ ہٹانے کے مترادف ہے۔ دہشت گردی انتظامی مسئلہ ہے۔ کہاں پلتے ہیں یہ لوگ؟ کہاں پلتے ہیں؟ کتنے جو دھماکے ہوئے پاراچلار کے اندر قرم ایجنسی میں، تو وہ لوگ کون تھے؟ ان کے سرپرست کون ہیں؟ پرورش کہاں پاتے ہیں؟ ان کو کون آپریٹ کون کرتا ہے؟ ان کی مالی مدد کون کرتا ہے؟ ان کو ٹریننگ کون دیتا ہے؟ ان کو اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ آج تک یہ واضح نہیں کیا گیا۔ اتنے خودکش حملے میں شاید بتا چکا ہے، خودکش حملہ ہم پہ ہوا ڈی خان کے اندر کافی مدت پہلے، اس کی پن پھٹی، میری گاڑی گزر گئی، پیچھے کارکنوں کی گاڑی تھی، اس کی پن پھٹی اور وہ وہیں فنار ہوا۔ اس کی ڈیڈ باڈی ہم نے دی، ہم نے کہا تم تلاش کر ڈی این اے بناتے ہو، سر تلاش کرتے ہو، سر مل گیا، بازو مل گیا، دھڑ مل گیا، ہم ڈی این اے کرائیں گے۔ اس کے ڈی این اے اس کے تو یہ تو پورا کا پورا بدن آپ کے سامنے موجود ہے، بتاؤ یہ کہاں پلتا رہا، کہاں سے آیا؟ ڈیرہ اسماعیل خان کی مسجد لاڈو فقیر جامع مسجد ہے، اس کے اندر ایک پولیس مین نے ایک خودکش کو پکڑ لیا، اس کو حملہ نہیں کر سکا، ماہر تھا وہ نوجوان کو پھر پولیس امریکہ پولیس کے حوالے کر دیا۔ 3 مہینے کے بعد وہ جوان کو شہید کر دیا گیا، لیکن خودکش کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ یہ کہاں سے آیا اور کہاں پلتا رہا۔ حقائق نہیں بتائے جا رہے لوگوں کو، حقائق بتاؤ گے تو معاملات آگے بڑھیں گے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تشیع کا جو مقام ہے، جو تشیع کی جو حیثیت ہے، اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے اتحاد کے ذریعہ ٹولیوں میں مت بٹو، ٹکڑیوں میں مت بٹو، ایک دوسرے کے
تشیع کی مصلحت کے لیے، تشیع کی مفاد کے لیے سب کو ایک ہونا ہے، اپنے آپ کو منظم کرو۔ یہ دور اپنے اندر نظم پیدا کرنے کا ہے، ڈسپلن پیدا کرنے کا ہے، جڑ جانے کا ہے، طاقت و توانائیوں کو اکٹھا کرنے کا دور ہے، طاقتوں کو بکھیرنے کا دور نہیں ہے۔ طاقتیں بکھرے گی تو کمزور ہو جاؤ گے، اور دشمن جو عزائم رکھتے ہیں اس میں ان کو کامیابی ہو سکتی ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ تشیع کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس ملک کے اندر تشیع کی ایک حیثیت ہے، تشیع کا ایک مقام ہے، تشیع کا ایک وجود ہے، اور اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو فتنے باہر سے لائے جا رہے ہیں ہم نے ان کو بھی روکا ہوا ہے۔ کوئی فتنہ باہر سے یہاں نہیں آنا چاہیے۔ پاکستان کے رہنے والے لوگ آپس میں متحد ہیں، آپس میں ایک ہیں، آپس میں ان کے اندر محبتیں ہیں، پیار ہے، اخوت ہے، برادری ہے، جس مسلک کے بھی ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، شیعہ، سب آپس میں ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے مقدسات کا احترام کریں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہیں۔ باہر سے آنے والے جو نئے فتنے ہیں، نئے نام ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اب تک ہم نے ان کا راستہ روکا، اور آئندہ بھی اتحاد و اخوت کے ذریعہ ان کے راستے کو ہم نے روکنا ہے۔ اور میں آپ کو واضح کرتا ہوں، وہاں لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ ہم جو نئی صورتحال ہے بین الاقوامی یا انٹرنیشنل، یا جو مفاد کوئی کانفرنسیں ہو رہی ہیں یا جو سلسلے ہو رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں باہر جو کچھ ہوتا رہے، پاکستان کے اندر کسی فتنے کو اٹھنے نہیں دیا جائے گا، کسی فتنے کو ہوا نہیں دی جا سکتی۔ اس ملک کے اندر رہنے والے شہریوں کے درمیان اتحاد، اخوت اور برادری کو مضبوط بنایا جائے گا اور مضبوط قائم رکھا جائے گا۔ تشیع کے شرف اور مقام کی حفاظت اس ملک کے اندر کی جائے گی، اتحاد کے ذریعہ، اخوت کے ذریعہ اور وحدت کے ذریعہ۔ یہی پیغام ہے امام خمینی کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ امام خمینی کی وہ ملاقات جو میری امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی تہران کے اندر، اور جس کے چند دن بعد ان کی ریلت ہوئی اور مجھے ان کے جنازے میں جانا پڑا، وہ ایک وصیت نامہ تھا ان کا، جو انہوں نے تاکید کی کہ آپ امت کے درمیان اتحاد اور اخوت کو اور برادری کو فروغ دینے کے لیے کام کریں۔ ظاہر ہے میں ان کا نمائندہ تھا، موجودہ رہا کی نمائندگی کا بھی شرف ہے، تو انہوں نے مجھے وصیت کی تھی، میں اس کو وصیت سمجھتا ہوں۔ اگرچہ چند دن بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن یہ ایک وصیت تھی، اور اس کو برقرار رکھنا، ان کی یاد تازہ کرنے کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کے فرامین کو، ان کے روشن راستے کو ہم اپنائیں، اس کو اور زیادہ روشن کریں، اس کو اور زیادہ مضبوط کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم جدوجہد جاری رکھیں، اپنے آپ کو قومی مصلحت اور قومی مفاد